بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، یہ دلیل نقلی تفصیلی از حضرت موسیٰ، بآیاتنا، اپنی ایتوں کے ساتھ، بسلطان مبین، اور ساتھ سند واضح کے، سلطان مبین، ساتھ سند واضح کے۔ یہ سند واضح کیا ہے؟ سلطان مبین کیا ہے؟ سند واضح کیا ہے؟ بعد نے کہا ہے کہ سند واضح سے مراد ہے عصا موسوی، وہ واضح ڈنڈا جو اژدہا بنتا تھا، تو اس کی کئی قرائن بھی پیش کیے گئے۔ اور دوسرا سلطان مبین سے مراد ہیبت موسوی، جلال موسوی، اور روب حضرت موسیٰ کا الی فرعون، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا، پس تکبر کیا انہوں نے، وکانوا قوما عالین، علت استکبار، اور پہلے ہی سے تھے قوم عالین، آکڑ خان۔ قومن عالین کا معنی آکڑ خان، اکڑیلی قوم، متکبر قوم۔ عالین کا معنی سرکش، چڑھائی کرنے والے، بدماش۔ فقالو، کہا انہوں نے، کیا سے فرعونی، انؤمن لبشرین، کیا ہم ایمان لائیں دو بشروں کے ساتھ، مثلنا، جو ہماری طرح ہیں، رسالت اور نبوت سے خالی، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم یہ ہماری عبادت کرنے والی ہے۔ قومہما لنا، قومہما، اس عبارت کو سمجھنا ہے، یہ معانی کا سمندر ہے اسی جملے میں۔ وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون، یہ ہماری عابد ہے۔ کیا ہے؟ عابد ہے۔ اب سوال ہے کہ بنی اسرائیل یہ فرعون کی عبادت کرتے تھے؟ جی نہیں، یا قطعاً نہیں؟ بالکل نہیں کرتے تھے۔ جو تمہارا تصور عبادت بنایا گیا نا، یہ 3-4 لفظ ہیں جن کو بگاڑ دیا گیا۔ ایک لفظ ہے الدین، ایک لفظ ہے العبادہ، کیا کہا میں نے؟ ایک لفظ کیا ہے؟ الدین، دوسرا لفظ ہے العبادہ۔ یہ دو لفظ خاص کر، اگر یہ سب اور بھی ہیں لیکن جہاں میں ان پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ دین کیا ہے؟ دین اسلام، لکم دینکم ولی دین، مکہ والوں کو فرمایا لکم دینکم، من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کے معلوم ہوتا ہے تو صحیح نا دین؟ اسلام بھی دین ہے، دوسرے بھی دین ہے، تو دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک، دوسرا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ معبود بھی سمجھ آتا ہے کس سے؟ عبادت سے۔ معبود کون؟ عابد کون؟ دین کیا؟ کتنے لفظ آ گئے؟ اگر یہ 3 لفظ سمجھ آ جائیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ موجودہ طاغوتی، جمہوری، مغربی
اور استحصالی جاگیردارانہ نظام یہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا بت ہے. لیکن یہ بات تب سمجھ آتی ہے کہ کتنی چیزیں سمجھوں؟ تین. دین کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اور معبود. دین نام ہے دوستو بزرگوں استنجے کرنے تک نہیں. دین نام ہے ضابطۂ حیات، دستور حیات، دستور زندگی، جس کا معنی ہے نظام زندگی. نظام، دستور حیات. ان الدین عند اللہ، اسلام کا کیا معنی؟ اللہ کے یہاں نظام، دستور زندگی، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اچھا، نور الانوار آپ نے پڑھی ہے. نور الانوار میں ملا جیمن نے بھی دین کا معنی لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وضع الہی، اللہ کا مقرر کردہ ضابطۂ حیات جس پر مکلف لوگ زندگی گزارے. پوری اس تعریف کا خلاصہ کر رہا ہوں، لیکن ہے وضع الہی، اللہ تعالی کا مقرر کردہ ضابطۂ حیات جس کے مطابق لوگ زندگی گزارے. اس میں عقائد بھی، اس میں عبادات بھی، اور اس میں سیاست بھی. اس میں کیا ہے؟ سیاست کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آج کل والی بدماشی پہ اس کی طرف ذہن جاتا ہے. یہ نہیں، سیاست کا مطلب ہے معاملات. معاملات یہ سیاسی ہے. معاملات، گھر کا معاملہ، ملک کا معاملہ، یہ معاملات، یہ سیاست. تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ دین. اب اگر ایک آدمی ان تین میں سے ایک چیز بھی اسلام کی نہیں لیتا، غیر اسلام کی لیتا ہے، مثلا عقائد یا عبادات، یا یہ صوفی صاحب سوئے ہیں، سب ماشاء اللہ، امام پاک سو نہیں. ہاں بھائی. اور اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ تو میرا 100% ٹھیک ہے، عبادت بھی اسلام نے جو بتائی، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نماز، لیکن سیاست فرنگی کی لوں گا. نظام حکومت کس کا ہوگا؟ فرنگی کا. تو آپ خود بتائیں وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. اس نے پورے اسلام کو مانا ہے؟ نہیں. اسلام میں جب عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور کیا ہے؟ اب دو حال سے خالی نہیں. یا تو کہے نا کہ اسلام مکمل نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم کا کرے انکار، تب بھی مسلمان نہیں. اور اگر اسلام مکمل ہے تو پھر مکمل دین میں عقائد بھی، عبادات بھی، اور سیاست بھی، یعنی نظام ملکی بھی. اب ان میں سے ایک بھی کسی دوسرے دین کی لے گا تو اس دین سے یہ مرتد سمجھا جائے گا. یہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ قبیل سے نہیں ہوگا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا بلہ آدھا جھر بلہ. ایسا نہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ کافر. ایسی باتیں نہیں ہے، ذرا سوچ کے، جذبات سے نہیں، سوچ کے. تو دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہے نظام زندگی کا نام، قانون زندگی کا نام، دستور حیات کا نام. اس لیے جو لوگ ووٹوں اور الیکشنوں اور جمہورے بنے ہوئے ہیں تو یہ اسلام پہ نہیں ہے. ان کا دین دین الجمہوریت ہے، طاغوت کا دین ہے. اور مسئلہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں. ارد گرد سارے وہ یہ کہ جو اس طاغوتی نظام کا حصہ ہے اور ان کو اس بڑے کفر
بڑے حبل کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. یہ حبل اعظم ہے. اس دور کا سب سے بڑا بت وہ جمہوریت کا بت ہے، اور یہ بالکل اسلام کے متوازی ایک سسٹم اور نظام زندگی ہے. تو خیر پہلی بات یہ میں نے عرض کی، دین کس چیز کا نام ہے یہ ذہن میں رہے. ماں دینوں کا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. اور جو ساری زندگی طاغوتی نظام پہ رہا، طاغوتی سیاست کا حصہ رہا، تو وہ کیا کہے گا؟ دینی الجمہوریہ، دینی الطاغوتیہ. میرا دین طاغوت ہے اور میرا دین جمہوریت ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ نظام جمہوریہ مغربیہ، اس پر چاہے لاکھ دفعہ اسلام کا بورڈ لگایا جائے. اور یہ مسئلہ آپ لوگوں کا ہے. جو دوسرے حضرات ہیں انہیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں. تنظیم اسلامی ہے ڈاکٹر اسرار کی، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جو توحید تھی اس کو پسے پوش ڈال دیا، اور اس میں جی کوئی رافضی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے، کوئی قبر پرست ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے، فلانا بھی ہمارے ساتھ آ جائے. تو جو اصل دین تھا انہوں نے فروعی بنا دیا، اقامت دین کو اصولی. تو ان سے پوچھو بھئی تم کس دین کی اقامت کرو گے جس میں توحید کو بالکل لولا لنگڑا کر دیا جائے؟ حالانکہ اقامت تو توحید کی ہونی ہے. تمہارے ہاں توحید کی اہمیت ہی نہیں کہ جو مشرک آئے وہ ساتھ مل جائے. تو یہ بالکل جہالت پر مبنی پروگرام ہے. اصل بات یہ ہے کہ کتاب و سنت اور توحید کی اقامت ہوگی، نفاذ اس کا ہوگا. دوسرا لفظ ہے عبادت. عبادت کا بار بار معنی سورہ فاتحہ سے اب تک بتا رہا ہوں. ایک معنی آپ کے سامنے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور دوسرا معنی عبادت کا طاعت بھی ہے. یہ ابھی میں حوالے دیے آپ کے پاس، طاعت والا معنی لکھا ہے. لغت میں بھی طاعت، جوہری نے بھی لکھا، لسان العرب وغیرہ اور بھی مقاییس اللغہ، تو طاعت والا معنی. خیر بہانہ ہو جہاں قرآن نے کہہ دیا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جہاں عابدون کا کیا معنی ہے؟ خادمون، منقادون لنا کل عبید. ففی عابدون استعارۃ طبعیۃ نظرا الی متعارف اللغہ. خفاجی نے راغب سے نقل کیا ہے سرا بان العابد بمعنی الخادم. کیا ہے؟ بمعنی الخادم. خادم بمعنی المطیع. خادم بمعنی ابو عبیدہ کہتے ہیں عربی نام رکھتے ہیں کل من دان للملک عابدن، جو بادشاہ کے حکم کو مانے اسے کہتے ہیں عابد الملک. تو عابد کا معنی جہاں ہے مطیع اطاعت، تو معبود کا معنی ہوگا مطاع حقیقی. عابد کا معنی مطیع، معبود کا معنی ایک ہوگا مطاع حقیقی. اور مطاع حقیقی کو بولتے ہیں حاکم مطلق. مطاع حقیقی کیا ہوتا ہے؟ حاکم مطلق. میں نے آپ کو تینوں چیزیں سمجھا دی کہ دین کس چیز کا نام ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے، طاعت حقیقی. تو معبود کس چیز کا نام ہوگا؟ حاکم مطلق. حاکم بولو، حاکم مطلق. تمہیں بھی فضل الرحمان تو نہیں پسند آیا بیٹھا؟ ہاں، یا فضل الرحمان کے بہانے پہ کسی اور چیز کا مراقبہ ہے، اس لیے بولو ذرا اطاعت
اور الہ کا معنی کیا بنے گا؟ حاکم حقیقی، حاکم اعلی. اور حاکم اعلی کا مطلب کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. کیا معنی؟ لا تحلیل بلا تحریم بلا تشریع الا للہ. یہ معنی ہے لا حاکم الا اللہ. اب یہ تینوں کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے ڈیموکریسی. کریسی ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے عوام کی حاکمیت. کیا ہے؟ عوام کی، لوگوں کی، انسانوں کی حاکمیت. جبکہ قرآن کا پہلا نقطہ ہے اللہ کی حاکمیت. تو جمہوریت کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ بولو بولو جلدی. جمہوریت کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ عوام یعنی مخلوق کی حاکمیت. اور قرآن کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. تو جمہوریت یہ مخلوق کی حاکمیت اور بالادستی، اور اسلام اور دعوت الانبیاء یہ کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اس کی بالادستی ہے. تو یہ دو نظام، شیطانی نظام اور الہی نظام، تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر پیغمبر کی دعوت رہی کہ حاکم صرف اللہ ہے اور کوئی حاکم نہیں. اور شیطان طاغوت کی ہر دور میں کوشش رہی کہ حاکمیت مخلوق میں تقسیم کی جائے. انہوں نے کئی نام رکھے جس میں حاکمیت مخلوق کو دی گئی. اور آخر آج کے اس جدید دور میں تمام کفریہ شرکیہ نظاموں کو اکٹھا کرنے والا، یعنی کنٹرول کرنے والا پوری دنیا کو، جو کفر کی اصل طاقت ہے، اس کا نام جمہوریت ہے. کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات؟ اگر آپ نے سمجھی ہے تو بات بہت اپنے پوائنٹ تک پہنچ گئی کہ دین کیا ہے، عبادت کیا ہے، معبود کیا ہے. اب اس سمجھنے کے بعد جب معبود مطاع حقیقی حاکم اعلی، تو اب جمہوریت کے جتنے مفاسد ہیں ان کو لے آؤ کہ جمہوریت کیا ہے. تو جمہوریت اور دین کا یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ دین کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، اور جمہوریت ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ حکومت اور حاکمیت کس کی ہے؟ عوام الناس کی ہے اور مخلوق کی ہے. اور اس کو یہ کہتے ہیں یہ حریت، حالانکہ یہ سب سے بڑی غلامی ہے. حریت ہے اللہ کی عبدیت سے، یعنی اللہ کی عبدیت سے انسانوں کو بندگی سے نکال کر انسانوں کا غلام بنانا. اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی طرف سے آزاد ہو جاؤ، اس کی حاکمیت سے نکلو اور کئیوں مخلوق کو حاکم بنا لو. تو جو جمہوری نظام ہے یہ حریت کے نام پہ خالص غلامی کا نظام ہے. نام حریت کا ہے، بورڈ آزادی کا ہے، لیکن آزادی کس سے؟ اللہ سے. مذہب سے آزاد ہو جاؤ، دین سے آزاد ہو جاؤ اور ہر شیطان کے غلام بن جاؤ. تو اس کا نام آج کل کیا کہتے ہیں؟ روشن خیالی، آزادی فکر، حریت فکر. حالانکہ سب سے بڑی فکر کی غلامی، سب سے بڑی فکر کی لعنت اور ہر شیطان کا غلام بنانے والی چیز یہ جمہوری نظام ہے. اور آزادی کس سے مل رہی ہے؟ اللہ کی بندگی سے. اس کو تو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کا بندہ بن،
تو بندوں کی بندگی سے جان چھوٹ جائے گی. اور جمہوریت کیا کہتی ہے کہ بندوں کا بندہ بن اور اللہ سے آزاد ہو جا. تو یعنی اصل مذہب اور جمہوریت کا تقابل یہ ہے. دین کہتا ہے اللہ کا بندہ بن، جمہوریت کہتی ہے بندوں کا بندہ بن. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے بڑی کام کی بات کی کہ ایک کا بندہ بننا جو تیرے لیے بڑا بھاری ہو گیا ہے، ایک کا سجدہ کرنا یہ مشکل ہے تیرے لیے. اگر ایک کا سجدہ کر سکتا ہوتا، یہ چسکا تجھے پڑ جائے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، در در کی غلامی سے بچ جاتا. اور جمہوریت میں 1000 سجدے ہیں اور دین میں صرف ایک کا سجدہ ہے. اس لیے آج دنیا کی سارا کفر کی جامع تعریف الجمہوریت، پورے بتوں شرک کی جامع تعریف کیا ہے؟ الجمہوریت. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب یہ جو کراچی کے مفتی ہیں، ان کے میں پڑھ رہا تھا کل بھی، وہاں بڑے بڑے، اب نام لینا بھی وضو کے ساتھ مناسب نہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں مفتیان کرام. تو وہ کرام جو ہیں مفتیان کرام بھی نہیں، وہ کرام یا کرام، تو وہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ جو الیکشن ہے یہ جو ہے اس پہ ساری کوئی 5-10 ایتیں فٹ کی ہوئی ہے کہ یہ امانت ہے اور فلاں ہے اور یہ شہادت ہے اور یہ فلانا شہادت والی امانت والی ساری ایتیں اتری اس الیکشن کے لیے. اب کوئی مفتی صاحب کے پوچھ لے جو حضرت جی تھوڑی سی مہربانی کرو، پہلے یہ تو بتاؤ یہ نظام اسلامی ہے یا کفری ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر اسلامی نظام ہو پھر مشورے میں جو آدمی منتخب ہوگا اس کے لیے جو مشورہ ہے وہ شہادت ہے، لیکن وہ ہوگا کس میں؟ اسلامی نظام میں. اور تم اسلامی نظام والی سکے فٹ کر رہے ہو طاغوتی نظام پہ کہ یہ امانت بن گیا. امانت مشورہ ہے لیکن امرہم شورا بینہم، جب اسلامی حکمران کا انتخاب ہوگا تو وہ مشورہ امانت ہوگا، وہ مشورہ شہادت ہوگا اور وہ رائے شہادت بنے گی. جو موجودہ طاغوتی نظام ہے اس میں اس کو امانت کہنا اور اس کو شہادت کہنا بجائے خود ایک کفر ہے. چاہے مفتی صاحب کرے یا مفتی اعظم صاحب کرے، بجائے خود یہ کیا ہے، اچھی طرح سمجھو، جذبات سے نہیں، کھل کے یہ بات سمجھو. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو دنیا پہ چھایا ہے تو وہ یہی طاغوت ہے جو نظام ہی کی غلط، اور یہ اسی پہ قرآن نے نام لے کے فتویٰ دیا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ. تو 3 فتوے اکٹھے آئے، ان اطعتموہم انکم لمشرکون. خالص نظام طاغوت پہ فتویٰ ہے. تو خیر آؤ دیکھو 3 باتیں میں نے سمجھا دی اور چوتھی نتیجہ تن. ہاں اب ذرا خیال کرو، اگر اب موقع نہ بھی ملا تو یہ بنیادیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے پورا موضوع کھل گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے. اب دیکھو، قومہما لنا عابدون، کہا اس نے اس لیے کہ قوم ان دونوں کی لنا عابدون، ہمارے عابد ہیں، ہمارے نظام کے ماننے والے ہیں. عابدون ہماری حاکمیت کو تسلیم کرنے والے ہیں. عابدون مطیعون منقادون. فکذبوہما، پس تکذیب کر دی انہوں نے دونوں کی، حضرت ہارون اور موسیٰ کی. فکانوا من المہلکین، پس ہو گئے ہلاک کیے ہوئوں سے. بلقد آتینا موسیٰ الکتاب، بعد از ہلاکت ہم نے عطا کی
موسیٰ کو کتاب، کیوں کتاب عطا کی؟ لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، تاکہ وہ راہ پر قائم رہیں، ہدایت پر قائم رہیں۔ کتابیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ امتیں صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، دلیل نقلی تفصیلی پنجم از حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا ہم نے ابن مریم کو وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو آیتاً، نشانی قدرت کی، اور جگہ دی ہم نے ان کو اِلَىٰ رَبْوَةٍ، طرف ایک اونچی زمین کے، ذات قرار، ٹھہرنے کی جگہ، وَمَعِین، اور چشمے والی جگہ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور کیا ہم نے ابن مریم کو، مریم کے بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ، اور ان کی ماں کو آیتن کا معنی نشانی قدرت کی، نشانی قدرت کی، اپنی قدرت کی نشانی بنایا، آیتن، اور دونوں کو ٹھکانہ دیا میں نے، کب؟ ان کی پیدائش کے وقت، سورہ مریم میں پڑھ چکی ہو۔ اور جبریل نے نیچے سے آواز دیا تھا، تو میں نے کہا یہ اوپر تھے، تو اوپر والی جگہ کیا ہوتی ہے؟ ربوہ، ربوہ اونچی جگہ۔ قادیانیوں نے چینیوٹ کے قریب ایک جگہ لی، اس کا نام رکھ دیا ربوہ۔ اب انہوں نے لوگوں کو کہا، دیکھا ربوہ ہمارے پاس ہے، حضرت عیسیٰ ادھر ہی آئے تھے، ربوہ ذکر قرآن میں، اور مسیح موعود ہم نے ٹھکانہ کہاں دیا؟ ربوہ میں۔ اس کا جو لڑائی ہوتی رہے کہ وہ چناب نگا رہ جا ربوہ ہے، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، بھائی ربوہ کا معنی شہر نہیں، ربوہ کا معنی اونچی مرتفع جگہ، صاف جگہ، ذات قرار، ٹھہرنے کے قابل، وَمَعِین، اور چشمے والی، وَلَعَلَّ الْمُرَاد بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اچھا ہو گیا۔